السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب کے حالیہ الیکشن پر، جو ابھی الیکشن ہوئی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی نے ایک واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ واضح اکثریت کے باوجود بھی جو عمران خان ہے وہ آج بھی تنقید کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اور وہ الیکشن کمشنر کے مستعفی ہونے کا جو ہے مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو جماعتیں ہاری ہیں اس الیکشن میں وہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر الیکشن تھے پنجاب کے، جس میں واضح اکثریت لیا پی ٹی آئی نے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ کیا رول ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے الیکشن کمیشن کی ایک بھاری بھرکم شخصیت ہیں، تعلیم کے اعتبار سے وہ ان کے پاس جو ڈگری ہیں وہ خود ہی بتائیں گے، جو کہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے۔ ان کی جو وہ بہت بڑی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ساری پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی اگر بات کریں تو ایک نامور شخصیت ہے جناب قمر دلشاد صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا نام ایک معتبر نام ہے پاکستان میں، اور اگر ہم بات کریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، سر آپ کی اگر تعلیم پہ بات کی جائے تو آپ نے جرنلزم میں ماسٹر کیا، آپ لاء گریجویٹ بھی ہیں، آپ نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹر کیا، اس کے بعد آپ الیکشن کمیشن میں متعدد اہم عہدوں پر فائز رہے، آپ نے کتابیں بھی لکھی، آپ کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سارا آپ کیسے مینیج کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ہمیں لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور اس میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی اہم دوستوں سے ہماری شخصیات کے ساتھ اس زمانے میں تعلقات رہے، تو میں اس سے میں انسپائر ہوا۔ مثلا میں حنیف رامے صاحب ہمارے بڑے گہرے دوست تھے، اسی طرح ہمارے پروفیسر حمید احمد خان جو تھے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے، وہ بڑی شفقت کرتے تھے۔ اس بڑی بڑی شخصیات اب وہ نہیں رہی، ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اب جو وائس چانسلروں کی وہ عزت نہیں ہے جو ہمارے وقتوں میں وائس چانسلر کی ہوتی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے ہم نے لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا کچھ، لیکن طالب علمی کے زمانے میں کچھ ہماری اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں بڑا اہم رول تھا، بہت بڑا اہم رول تھا۔ تو میں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اب اس پہ زیادہ نہیں جائیں گے۔ تو میری آٹو بائیوگرافی بہت جلدی آنے والی ہے، جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بڑی اہم باتیں بتا دی ہیں۔ ابھی میں چند مہینے پہلے میری کتاب ایک اور بھی آئی ہے انتخابی اصلاحات کے اوپر۔ وہ ہوا کہ جو دنیا اخبار میں جو میرے کالم چھپتے ہیں انہوں نے پھر ایک پوری کتاب شائع کر دی، سائنس جو ہے اس کے باقاعدہ لکھا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی سائنس۔ اب ایک نیکسٹ چند مہینوں میں ایک کتاب ایک اور آ رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی، بلدیاتی انتخاب، قومی حکومتیں اور قومی سیاست، یہ بھی چند مہینے میں آنے والی ہے۔ قومی حکومتیں اور قومی سیاست، جی ہاں، بڑا اہم ٹاپک ہے سر۔ ہاں، یہ ہمیں وہ بھی کتاب بس کل پرسوں جو ہے بھجوائی ہم نے چھپنے کے لیے، وہ بھی آ جائے گی۔ پھر آٹو بائیوگرافی بھی آئی۔ پھر لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے ہی تھا، جو جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں۔ پھر ہم سی ایس ایس سروس میں آ گئے۔ میری پہلی سروے جو تھی وہ منسٹری انفارمیشن میں رہی، اور وہاں سے پھر میں مختلف منسٹری میں میری ٹرانسفر ہوتے چلی گئی، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن پاکستان میں آیا تھا ڈیپوٹیشن پر ہی، لیکن بہرحال جب میں سسٹم دیکھا تو میں اسی میں میری سروس سے انڈکٹ ہو گئی، اور وہاں سے پھر رائز کرتے ہوئے ہم فیڈرل سیکرٹری سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی معاملات رہے، ملاقاتیں بھی رہی، اور کتابیں بھی لکھتے رہے۔ آرٹیکل میرے ڈیلی چھپ رہے ہیں، ہر تیسرے دن دنیا اخبار میں بھی چھپ رہے ہیں، پاکستان آبزرور میں بھی چھپ رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ سر بڑے پیمانے پر اعتراف کیا گیا ہے کہ 2008 کے جو عام انتخابات تھے وہ بڑے صاف شفاف تھے، اور تمام پارٹیوں نے ان کو تسلیم بھی کیا ہے۔ وہ کون سی ایسی وجہ تھی سر؟ وہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، تو کون سی ایسی وجہ تھی سر؟ آپ نے کیا کیا کہ وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس وقت کے جو سیاسی جماعتیں تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا؟ وہ اس میں یہ بات رہی کہ ہمارے اس وقت جو تھے نا چیف الیکشن کمشنر جسٹس قاضی فاروق صاحب، وہ بڑی اپ رائٹ شخصیت تھے، بڑے نیوٹرل، صحیح معنی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، نیوٹرل، غیر جانبدار۔ تو وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے تمام اختیارات بھی ہمیں دیے ہوئے تھے۔ تو ہم نے پورا دنیا کے آبزرور بلائے، ہم نے یورپین کنٹریز کے بھی، امریکہ، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب تک کے ہم نے ایڈوائزر بلائے کہ دیکھیں کہ پاکستان کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے 35,000 جو تھے آبزرورز کو ہم نے کارڈ جاری کیے کہ آپ کو جائیں، 35,000۔ اسی طرح ہم نے تمام میڈیا کو ہم نے تمام کارڈ جاری کر دی کہ آپ جائیں دیکھیں کھلی فضا پہ۔ تو آپ حیران ہوں گے، جو یورپین کنٹریز کے یا بڑے ممالکوں کے جو آبزرورز ٹیم 5,000 آبزرور آئے تھے، تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، میرے لیے بڑا آنر ہے جو آپ نے بھی ذکر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی کے تحت انتخابات ہوئے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل نے مجھے باقاعدہ مبارکباد کے خط لکھے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑے طریقے کے ساتھ معاملہ رہا۔
تو ایڈمنسٹریشن بھی اچھی تھی، وقت بھی اچھا تھا، کوئی کسی طرف سے انٹرفیئرنس بھی نہیں تھی، ہر طرح سے خاموشی کے ساتھ۔ ایون میں حیران ہوں کہ چلے ذکر آ گیا آپ کا، تو بینظیر بھٹو صاحبہ جب تھی تو انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے کہا جی آپ سب پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن پہ کرٹیسائز نہیں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں بڑے اپ رائٹ اور نیوٹرل فیڈرل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ایسے نظر نہیں آ رہا۔ بالکل صحیح۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری دلچسپ ان سے بات ہوئی کسی مسئلے پر، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی آپ مجھے لکھ کر دیں، تو ان کا ورڈ کہتا ہے بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا محترمہ میری زبان قانون کی زبان ہے، کوئی کسی سیاستدان کی زبان نہیں ہے، جو ہم نے کہہ دیا بس قانون بن گیا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ اس پر کہتے میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے۔ ایسے کردار بھی تھے نا سر، ایسے کردار بھی تھے، اللہ کرے آج بھی ایسے کردار پائے جائیں۔ سر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک غیر جانبدار ادارہ ہے؟ اب کی میں بات کر رہا ہوں، کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ نہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے جو کہ صحیح معنی میں کریڈٹ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ پولیٹیکل زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا الیکشن کمیشن کا، سر یہ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی غیر جانبدار سیٹ اپ ہے۔ ہم نے بھی بڑے بڑے تجربے دیکھے، اپنا دور تو ٹھیک ہے اچھا غیر جانبدار رہا اور کوئی کسی کو شکایت نہیں آئی، لیکن یہاں چونکہ پولیٹیکل زمانے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، ان کی موجودگی میں سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ، جیسے آپ نے اشارہ بھی دیا اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں کہ لاہور کے پنجاب کے 20 اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ PTI والے عمران خان صاحب ہی جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ معاملہ کچھ اپنا ایسا ہے، نفسیاتی معاملہ تو کہنا بھی چاہیے، نفسیاتی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے پاس جو فارن فنڈنگ کا جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، وہ ان کو بہت زیادہ اس نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب کے دوستوں نے، ایڈوائزروں نے ایسا ان کو کوئی بریف کیا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن پاکستان میرے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے گا، یا میرے پری پارٹی کو حرف آ جائے گا، یا میرے اوپر حرف آ جائے گا، تو وہ ان کو اس انداز سے ان کو بریف کیا گیا ہے۔ اب حقیقت تو سامنے چند روز میں آ جائے گی، کچھ 26-27 تاریخ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن اس میں ایک گراؤنڈ بھی ہے۔ گراؤنڈ یہ ہے وہ ساری جو مخالفت کر رہے ہیں نا، انہوں نے الیکشن کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، کوئی اعتراض ہی کوئی نہیں، ان کے 15 سیٹیں ہوں گی، غالباً 16 بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سب چیزیں کا کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس جو 7-8 سال سے چل رہا تھا، اس کے اوپر انہیں بڑی تشویش ہے عمران خان صاحب کو بھی، لیکن حقیقت میں وہ بڑا سیریس کیس ہے۔ وہ اس لیے کہ 7-8 سال سے کیس چل رہا ہے، 4-5 سال یہ سٹے لیتے رہے۔ سب سے بڑی کمزوری تحریک انصاف کی ہم یہ کہتے رہے کہ آپ کیوں سٹے لے رہے ہیں، فیصلہ ہونے دیتے۔ آپ پہلے دن کہیں کہ جی ٹھیک ہے آئیں، جو بھی ہوگا آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، اگر الیکشن کمیشن سے کوئی کوتاہی ہو گئی یا کوئی شارٹ کمی آ گئی، اس کی دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان عدالتیں موجود ہیں، وہ ختم عدالتوں میں جائیں گے۔ آپ کا یہ تھوڑا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا اور آپ پہ کوئی حرف آ گیا، تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ذہن میں ایک اور بڑی بات دوسرا میں یہ ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملہ بنا ذاتیات پہ ہوتا رہے ہیں، وہ ذاتیات پہ اتر آئے، اس کے اوپر پھر چیف الیکشن کمشنر خاموش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب بھی جو ہے شدید تنقید سے تمام حد کراس کر گئے اخلاقی طور پر، تو اب بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ تمام، ویسے تو ٹھیک ہے کہ پیمرا سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا انہوں نے اپنی سیف وہ سائڈ تو سر خان صاحب تو مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ سکندر سلطان راجہ کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کا جو ماضی بھی ہے، تو کیا نہیں، ہم عمران خان صاحب کے آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے یہ ان کی بات پہنچائیں گے پیغام، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، ممبر الیکشن کمیشن بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اب نیا الیکشن کمیشن کون تشکیل دے گا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تو آپ مانتے نہیں، ریاض احمد صاحب کو، راجہ ریاض صاحب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، حکومت کو ہی نہیں اس مانتے، کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس شہباز شریف صاحب ہیں، آپ ان کو بھی نہیں مانتے، تو دونوں کی رائے سے الیکشن کمیشن کی تشکیل ہونی ہے، تو پھر بتائیں کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ تو پھر میں رات میں نے یہ کسی دوست میں نے انٹرویو میں نے دیا، چلو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، تو پھر ایک ہی پہ صورتحال رہ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لکھے کہ آپ بھجوا دیں چیف الیکشن کمشنر، تو بھجوا دے گا اپنے 4 ممبروں کے ساتھ، تب آپ ان کے ذریعے انتخاب کروائیں گے، پھر اور تو کوئی راستہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی بات، جو اصل معاملہ جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس بڑا سیریس کیس ہے، اس پر انہوں نے عمران خان صاحب نے اس پر توجہ بھی نہیں دی،
تو میں نے بھی ہم ان کے بعد ہم نے ان کی بڑی سپورٹ کی، انٹلیکچوئل سپورٹ میں، پارٹی میں ہم کسی جی ظاہر ہے جو آپ کا رول جو بنتا ہو تھا انٹلیکچوئل اپنے رول سپورٹ کے جیسے وہ رائے لیتے رہے، تو ہم نے ان سے کہا تھا آپ اس کو صحیح معنی میں اس کو ہینڈل کر لیں، اس کو دیکھ لیں. اور یہ شروع میں جب چل رہا تھا معاملہ تو وہ انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا. لیکن اب یہ قمر شاہ صاحب، فارن فنڈنگ کیس اس ملک کا بہت بڑا ایک کیس ہے جس کا فیصلہ متوقع ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سر یہ بتائیے گا کہ فارن فنڈنگ کیس، جیسا ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت اہم کیس ہے، فیصلہ متوقع ہے. کیا متوقع ہے سر؟ پی ٹی آئی کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت کیوں خائف ہے، کیوں خوف زدہ ہیں؟ کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے سر؟ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں آئے گا. دیکھو اس میں ظاہر کا بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اب دیکھو نا، عمران خان صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے، تو وہ اپنے گورنر رضا باکر کے پیچھے کیوں نہیں پڑے؟ بالکل. وہ رضا باکر نے رپورٹ بھیجی ہے نا، گورنر اسٹیٹ بینک نے بھیجی ہے. ہاں، ان کی رپورٹ ان پہ کی سارا رپورٹ ہے کہ جناب 11 ملکوں نے جو فنڈنگ کی ہے، ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، ممنوعہ استعمال بھی کر لیں، فارغ دونوں ایک ہی مطلب جی ہے. آئے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ انہوں نے جو چلے وہ ممنوعہ فنڈنگ کہتے ہیں، اس پہ ہم آ جاتے ہیں. تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب 11 ملکوں نے آپ کے بینکوں نے یہ پیسہ بھجوایا جو ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ وہ غیر ملکی ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں، غیر ملکی شہری ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. انہوں نے اب فنڈنگ کی ہے، اور وہ تھرو بینک کی ہے، اور وہ تو بینک کے ذریعے آئی ہے. وہ ساری ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہے. وہ 55-60 لاکھ ڈالر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو آئی ہے، انہوں نے کہا کوئی 7-8 ملک ایسے ہیں جس میں فن لینڈ ہے، ناروے ہے، 7-8 ملک ایسے ہیں. اسٹیٹ بینک نے لکھا ہے کہ اس پر انہوں نے، تحریک انصاف نے اس پر ہمیں رسائی نہیں دی. کتنے ملک ہیں سر؟ 7-8 ملک ہیں جن تک رسائی نہیں دی. جی ہاں، جن تک رسائی نہیں دی، وہ بھی رپورٹ میں آ گئی ہے. اچھا، تیسری بات انہوں نے اہم بات یہ لکھی کہ 86 کروڑ روپے آیا، اور وہ جو ہے اس میں عمران اسماعیل ہے، اور یہ جو شاہ محمد تھے گورنر خیبر پختونخوا کے، وہ ہو گئے، محمود رشید ہو گیا، اسد کیسر ہو گیا، اور چند اور بڑی بڑی شخصیات ہیں. ان کے نام سے فنڈ آیا 86 کروڑ. جب الیکشن کمیشن نے اور اسٹیٹ بینک نے، ناٹ الیکشن کمیشن نے نہیں پوچھا بلکہ اسٹیٹ بینک نے پوچھا، یہ 86 کروڑ روپیہ جو ہے یہ آپ ان لوگ شخصیات کے پاس آیا تو اس کا حساب دیں. اس پر عمران خان کی جماعت نے لکھ کر دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ جناب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا 86 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا پارٹی فنڈ کے نام سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتہ. انہوں نے لا تعلقی کر دیا، اور وہی بیان انہوں نے، انور منصور صاحب نے اپنے الیکشن کے، شاہ خاور صاحب ایڈوکیٹ ہیں، بڑے اچھے لوگ، دونوں بڑے ٹاپ کلاس کے ایڈوکیٹ ہیں. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ ایک اور بڑا معاملہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان شخصیات کو چارج شیٹ کرنا ہے کہ تم نے اپنی الیکشن تمہارے اکاؤنٹ میں آیا، تمہارے پرسنل اکاؤنٹ میں آیا، تو تم نے الیکشن کمیشن کے پاس جو اثاثے جمع کرائے اس میں ذکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ 4 شخصیات اس زمرے میں آئیں گے. 11 آدمی، 10-11 آدمی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں، اس پر الیکشن عمران خان کی پارٹی نے یہ کہا، عمران خان صاحب کی جماعت نے یا تحریک انصاف نے، کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس پر اسٹیٹ بینک نے کہا اتنا پیسہ آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہ لگا، یہ پیسے کھا پی گئے. تو وہ پھر الیکشن کمیشن کہے گا اچھا آپ نے ہمارے جو اثاثے جمع کرائے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، آپ پبلک ہولڈر ہیں تو اس پہ نہیں جمع. ایون انہوں نے FBR میں جو سالانہ جمع کرائے گوشت اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اب الیکشن کمیشن ان 10-11 آدمیوں کو بھی تو تاحیات نااہل قرار دینا ہے نا، کہ آپ نے حقائق چھپائے، آپ نے بتایا نہیں ہمیں. اس پہ عمران جو ہیں تحریک انصاف کے فائنینشیل ایڈوائزروں کے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو مرضی کریں. اچھا، وہ جناب یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. پھر اکبر بابر نے اتنی ڈاکومنٹ دی، جاتا تو اکبر ان کو جانا ہے، بالکل جانا چاہیے، بالکل ٹھیک کریڈٹ، بہت دلیر آدمی ہیں، انہوں نے بڑا فائٹ کی اس پہ، بہت فائٹ کی. انہوں نے ہر چیز دے دی کہ ہر چیز دی. اب یہ فیصلہ آ جائے گا. ایک اور بڑی بات، اب عارف نقوی صاحب بڑی مشہور شخصیات ہیں، آج لندن کی جیل میں ہیں،
عارف حسین نقوی صاحب سر ارب پتی آدمی ہے وہ. اس نے کیا کیا, اس نے ایک اپنے بنائی کرکٹ ٹیم, اور کرکٹ ٹیم کی لمیٹڈ کمپنی بنائی, انڈیا کا نام, اس کا انڈین نام ہے ایسے, انڈین بونڈ کرکٹ ٹیم. وہاں انہوں نے دبئی میں میچ کروائے. وہ سارا پیسہ جو انڈیا نے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہم فنڈ رائزنگ کے نام سے کیا, وہ سارا پیسہ انڈیا نے دیا. اور انڈیا, اس نے پھر عارف نقوی نے وہ پیسہ جو پاکستان میں بھجوایا, ان کے فنڈ میں جمع کرا دیا. اس پر اسٹیٹ بینک نے کہا یہ تو اس میں کوئی $20 لاکھ ہیں. یہ سر بہت اہم بات ہے ویسے جو آپ کر رہے ہیں. ہاں, یہ پہلی دفعہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ پیسہ انڈیا کا بھی اس میں شامل ہے. $20 لاکھ ہے. $20 لاکھ انڈیا کا ہے. ہاں, اس میں کرکٹ کے نام سے آیا. اور وہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لکھا کہ یہ تو بالکل فری ہینڈ آ گیا نا, کہ آپ کا ممنوعہ فنڈنگ ہے, یہ انڈیا کی طرف سے آیا. اور عارف حسین نقوی نے کہا جی ہاں جی میں نے دیا پاکستان کو, ان کو دے دیا. اچھا, عارف نقوی ان کے بڑے گہرے دوست رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ آج کل لندن میں ہیں, جیل میں ہیں, اور وہ امریکہ نے ان کو طلب کیا ہوا ہے, تو امریکن نیشنلٹی ان کی, تو طلب ان کو امریکہ نے بلایا ہوا ہے, لیکن درخواست دی ہوئی ہے مجھے لندن کے جیل میں رکھی جائے, کہ لندن کی جیل بڑی صاف ستھری ہے تھوڑی بہتر ہے امریکہ سے, وہ سخت ہیں, اور یہ تھوڑا ہاں اس پر. تو اب یہ سارے ایک بات ہے, اگر ہم ان کو گہرائی میں جا کے دیکھیں نا صداقت صاحب, بات یہ کہ یہ ممکن ہے عمران خان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے بعد میں کیا اثرات ہوں گے. وہ تو ایک عام لیڈر تھے. ہاں, اس وقت تو ان کو اتنی سینسٹیو چیزوں کا نہیں تھا. تو یہ بات ان کو شروع میں جب یہ کیس آیا تھا اکبر بابر کا, تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کہتے ہیں جناب سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ڈرامہ بازی ہوتی ہے, میں جو آیا ہم نے جمع کر لیا, ہمیں کیا پتہ تھا کیا ہوتا ہے یہ, تو اس میں اگر ہم سے کوئی آپ ریلیف دے سکتے تو دے دیں. تو وہ پھر بات یہ کہتے ہیں وہ ہوتا اگنورینس ہو جاتا, مجھے پتہ نہیں تھا. اب اس کے اوپر طریقے سے دباؤ ڈالنا, الیکشن کمیشن کرنا, اسٹے پہ اسٹے 4.5 انہوں نے ایزی لیا. جیسے دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ 86 کروڑ روپے ایک آیا, 11 ملکوں سے آیا, پھر 7-8 ملکوں تک رسائی نہیں ہوئی, پھر $20 لاکھ انڈیا کے وساطت سے آ گئے. بے شک وہ کرکٹ کے بہانے آئے یا جس طرح بھی آ گئے, تو اس کو انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا. اور اب یہ فیصلہ متوقع, اور یقیناً یہ فیصلہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ دیکھتے ہی عام بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ فیصلہ نہیں, میں نہیں سمجھ, بلکہ یہ رپورٹ ایک اور رپورٹیں ہیں, اس میں ایک اور بات دیکھیں, ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی رپورٹ دے دی اسکروٹری کمیٹی کو سمجھ جانا چاہیے. تو اس کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسلام آباد میں ہائی کورٹ جانے سے پہلے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اس کو آپ ڈسکلوز نہ کریں, اس کو سیکرٹ رکھیں. الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست مسترد کر دی سر, 18 جنوری کو مسترد کر دی. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ چلے گئے, اسلام آباد کورٹ. انہوں نے کہا جی اس کو نہ آپ نہ چھیڑیں, نہ, ان کا جی ہم نہیں کہہ سکتے, آرٹیکل 90 کے تحت 19 کے تحت جب کو ہر ایک کو رسائی حاصل ہے, جہاں مرضی جائیں, ہم کیسے روک سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو پھر آپ اس سیکرٹ رپورٹ کہہ کر اس کو پابندی کیوں لگا رہے تھے کہ اس کو اوپن نہ کریں. تو اس پر جو ناراضگی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو, وہ یہ ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ریجیکٹ کر دی. بہت ساری اس میں خامیاں. سر یہ بتائیے گا کہ دیگر جمہوری ممالک اور پاکستان کے الیکشن سسٹم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ہمارا الیکشن کمیشن کوئی آزاد خود مختار ادارہ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ہم ایسے رسمی طور پر ہم اس کو پروٹوکول دیتے رہتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ اس کے اختراع بہت محدود ہیں. اب یہ دیکھیں, الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کو ہماری عدلیہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیتی ہے. اب دیکھیں کہ ابھی چند آج کی مثال, کل کی مثال لے لیں کہ یہ پی 7 کا جو الیکشن ہوا, اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی آپ نوٹیفیکیشن نہ کریں. بھئی آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں, نوٹیفیکیشن کرنے دیں جو معاملہ ہو رہا ہے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پہ کئی دفعہ قدغن لگائی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مثلا نے کہا کہ پہلی بینچ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن اسد عمر گئے تھے, تو انہوں نے اسد عمر کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ 30 دن میں فیصلہ سنائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی آرڈر لکھ دیا کہ جناب ہم نے جو رپورٹ پڑھی ہے, جو ساری چیز دیکھی, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پارٹی بھی متاثر ہو گئی اور ان کے چیئرمین پہ بھی حرف آئے گا. وہ لکھ دیا, الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کر دیے. تو اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ پھر اسد عمر پہنچ کے اسلام آباد تک, سر یہ تو ہمارے خلاف دے دیا آپ نے. اس پر عطر المنہ صاحب بڑے ٹاپ کلاس کے چیف جسٹس ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو آپ 30 دن کی شرط نکال دو.
جب چاہیں آپ اپنے کیس کو لے کے چلیں۔ سر الیکشن کمیشن کو تو مسئلہ نہیں تھا، اگر پی پی 7 میں ری ووٹنگ ہو جاتی تو اور چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہر قدم قدم پہ انہوں نے پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا۔ ہم جب ان کے بہت قریب تھے تو ہم کو مشورہ یہ دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو چلنے دیں، بلکہ آپ خود کہیں کہ جی میں آ گیا ہوں، آپ فوراً فیصلہ کریں۔ آپ کی حکومت میں یہ فیصلہ ہو جاتا تو کبھی یہ ختم ہو جاتا۔ اب یہ حکومت اس کو استعمال کرے گی فیصلے کو۔ یقیناً جو فیصلہ جیسے رپورٹیں ہیں، جیسے چیزیں ہیں، تو ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن کر دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سر اسی ماہ یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی 28 تک امید ہے، یہ غالباً 24 کے بعد تک آ جائیں۔ کمل دل شاہ صاحب، بہت اہم آپ سے گفتگو ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، پھر الیکشن کمیشن نے 6 ماہ کا وقت مانگ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس میں بات میں یہ بھی بڑا سیریس مسئلہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا، ایک تو یہ ہمارے آئین اور قانون نے بڑا عجیب و غریب پیچیدگی پیدا کی ہوئی ہے۔ 2017 میں مردم شماری ہوئی، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت۔ مردم شماری ہو نہیں رہی تھی، مردم شماری 2009 میں ڈیو تھی، نہیں ہونے دی سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر جیسے ہوئی مردم شماری، تو اس کا جو رزلٹ آیا، عبوری رزلٹ، پروویژنل رزلٹ، وہ آیا جون 2018 میں۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے جب الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ کہا کہ جناب ہمارے آئین کے آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا جو فائنل رپورٹ آئے گی، فائنل گزٹ ہوگا، اس کی روشنی میں آپ نے حلقہ بندی کرنی ہے۔ بالکل تو یہ تو عبوری ہے، یہ تو فائنل نہیں لکھا ہوا۔ اس کے اوپر چونکہ وقت تھا، بہت کم رہ گیا تھا، ویسے الیکشن کمیشن نے آپ نے تیاری کی ہوئی تھی حلقہ بندی وقت، انہوں نے یہ کیا کہ اس پر انہوں نے ایک پروویژنل اس پہ لکھ دیا، نوٹ دے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو آئین میں ترمیم کر دی کہ یہ پروویژنل بیس پر جو مردم شماری رپورٹ آئی ہے، اس پر آپ حلقہ بندی کروا دیں، مکمل کر لیں، نوٹیفیکیشن کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ نوٹ سپریم کورٹ نے دیا سر؟ نہیں، یہ حکومت پاکستان کو وہ نے دیا کہ وفاقی حکومت یہ آپ اس پہ کر آپ اس بیس پہ کر رہے، یہ شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر، خیر گورنمنٹ کو تھی، یہ گورنمنٹ کا ہی کام تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو کر لیں، اور لیکن انہوں نے جو پروویژنل جو نوٹیفیکیشن تھا مردم شماری کا، اس کی بیس پر، لیکن آگے کیا لکھ دیا؟ آگے یہ لکھا کہ یہ صرف اسی الیکشن کے لیے ہے، یا اس الیکشن کے دوران جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس کے لیے ہے، لیکن اگر آپ نے جنرل الیکشن کروانا ہوگا تو پھر یہ نہیں، یعنی پابند کر دیا۔ پابند کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو ایک فائنل نوٹیفیکیشن جو ہے مردم شماری کا وہ کرنا پڑے گا، وہ اب تک بھی نہیں آیا، وہ اب تک نہیں ہوا۔ اس کے اوپر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن اپنی تیاری تو کرتے رہتے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کو بار بار خط لکھے کہ جناب آپ آئین کی آرٹیکل 51 میں جہاں پروویژنل لکھا ہوا فائنل کروا دیں، تاکہ ہم اپنا کام شروع کر رکھیں، ڈیلیمیٹیشن جو ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے، اس میں لکھا ہوا نیکسٹ الیکشن کے لیے ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، جنرل الیکشن کے لیے، یہ تو یہ حلقہ بندی صرف اسی الیکشن کے لیے، جو یہ نہیں کروا سکے۔ 16 خط لکھے الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو، کوئی فورم نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، اس کو بار بار ٹیلی فون کیے تو اس نے اٹینڈ نہیں کیا۔ تو بات ہمیں بھی پتہ چلا کہ اس طرح سے معاملہ ہو رہے ہیں، تو پھر میں نے ان کو ایک ایسے ہی رسمی طور پر میں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ جناب یہ ایسٹا کوڈ میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاکستان ایڈمنسٹریٹر میں کہ اگر کوئی سینئر آدمی کسی کو فون کرے اور وہ اٹینڈ نہ کرے تو آپ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، تو آپ اعظم خان کو ڈسمس کرنے کی سمری بھیج دیں۔ بھیجی انہوں نے؟ نہیں، خاموشی اختیار، مگر آپ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اگر ہم ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری ہمیں کوئی فون اٹینڈ نہ کرے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ان کا چھوڑیں، ان کے بات ہم نے کیا جانا تھا، میں نے 2-3 تو فون کی اٹینڈ نہیں کیے، تو انہوں نے پھر اس کو خط جو ہے وہ اسپیکر اسد عمر کو، اسد کیسر کو بھیجے، چیئرمین سینٹ سجرانی صاحب کے بھیجے، کوئی جواب نہیں۔ اچھا، ایک بڑی بات ہمیں حیران ہے کہ کیوں نہیں خط کا جواب دیا،
اس کے بعد یہ اچانک جب یہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی تو پریزیڈنٹ پاکستان نے اپنے آئین کے قانون کے مطابق ایک خط لکھ دیا کہ وہ میں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ بھی یہ بھی میں نے کروایا تھا، پہلے نہیں تھا، پہلے پریزیڈنٹ پاکستان خود ہی الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے، یہ تو ہم نے ترمیم کروائی تھی جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا کہ نہیں، ان کنسلٹیشن ود دی چیف الیکشن کمشنر، وہ لفظ لکھ دیا انہوں نے، وہ ترمیم ہو گئی، وہ مانا جاتا ہے کریڈٹ، اوپن کریڈٹ ہمارا یہ، تو اس کے اوپر جناب انہوں نے اس پر کر دیا، اس پر لیٹر لکھ دیا پریزیڈنٹ صاحب نے کہ جناب میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں آرٹیکل کے تحت کہ آپ ڈیٹ دیں الیکشن کے انتخاب کی۔ انہوں نے کہا تاریخ تو بعد میں دیں گے ہم آپ کو، تو یہ پہلے یہ بتائیں کہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو آپ نے تو میرے خطوں کا جواب نہیں دیا، میں 16 خط لکھے آپ کو، ہاں تو وہ سارا ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا۔ اتنے مین ویل وہ 3 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک جو ناکام وہ کیا ریجیکٹ کی سوری صاحب نے، تو وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئی، تو سپریم کورٹ پہ انہوں نے بڑا اس کے اوپر کہا جی الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہیں کہ جی الیکشن ہر وقت 24 گھنٹے میں تیار ہوتا ہے۔ بھی بات یہ 24 گھنٹے میں تیار تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے تو اس کا راستہ ہی بند کیا ہوا تھا، وہ کیسے کرے؟ آپ نے تو ڈیلیمیٹیشن کے لیے 1.5 سال ٹائم ضائع کر دیا، آپ خطوں کا جواب دیں، وہ ترمیم کرتے تو آگے بڑھ لے۔ خیر انہوں نے خاموشی تھا۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بلایا رات کو 9-10 بجے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ آپ بتائیں، انہوں نے وہ سارا خط ڈاکومنٹ جو صدر صاحب کو دیا تھا پورے فائل انہوں نے پیش کر دی۔ وہ پڑھ کے حیران ہو گئے، کیا چیف الیکشن کمشنر کے خطوں کا جواب نہیں دیا جا رہا؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا کینسل کر دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ الیکشن ہو جانے تھے قومی اسمبلی کے، جو اس وجہ سے نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے سیاستدان EVM کے حق میں نہیں ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ ویسے اگر آپ ان پرنسپل دیکھیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بڑا اچھا سسٹم ہے، یہ بہت ہر سسٹم میں خرابیت ہوتی رہتی ہیں، ہر سسٹم میں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اس میں ٹیمپرنگ ہو جاتی ہے، اس کا سافٹ ویئر تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں جرائم پیشہ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب اس پر ہم نے بڑا کام کیا، جب میری انڈین چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے 3 گھنٹے تک بڑے اس کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مجھے بریف کیا سر انڈیا میں، دہلی میں۔ میں سنتا رہا اس کی گفتگو، تو میں کہا جی ہمیں مجھے ہائی کمشنر جو پاکستان کے تھے نا شاہد ملک صاحب، انہوں نے مجھے ایک خوبصورت ڈاکومنٹ دی کہ سر آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ بڑا آپ کو بریف کریں گے، تو آپ مجھے یہ سوال کریں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اس کے اندر چپ تبدیل ہو سکتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں، اور سافٹ ویئر تبدیل ہو سکتا ہے، تو جس پارٹی کو چاہے ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا تو بڑا حیران ہو گیا، تو چیف الیکشن کمشنر نہیں سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم پولیس جتنی مرضی جرائم کو روکنے کے لیے کوئی اپنے فارمولے تیار کرتے رہے، اسٹریٹجی بناتے رہے، لیکن جرائم پیشہ لوگ پھر راستہ نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی جرائم پیشہ لوگ نکال لیتے ہیں۔ آپ بات درست ہے آپ کی، لیکن ہم نے اس کے اوپر راستہ بند کر دیا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کیا، وہ پتہ ہے ساری بات ہے، آل رائٹ ٹھیک ہے، لیکن سسٹم بڑا اچھا ہے صدق صاحب۔ اس کو بات یہ ہے کہ اس میں برائیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہر جرائم کے پیچھے جو ایک ہوتا ہے ذہن، ایول جینیس جو ہوتے ہیں لوگ، اس کا راستہ بھی نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے عمران خان صاحب، وہ سمجھ نہیں آئی، وہ یہ سمجھتے کہ سارے میں مغل اعظم ہوں اور سارے ادارے میرے، بس میں حکم دوں، کن 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 وہ کام ہوتا رہے۔ نظام ایسے نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خطاب کیا، پریس کانفرنس کی خطاب، انہوں نے کہا میں حکم دیتا ہوں منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی کو کہ آئندہ انتخاب 2023 میں کے لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے۔ اس کے اوپر اپنے کام شروع کر دیا اور الیکشن کمیشن کو اگنور کر دیا، پوچھا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے آواز اٹھائی مختلف میڈیا کے ذریعے کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب آپ الیکشن کمیشن کو تو اعتماد میں لیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے جب دیکھا یہ تو اعتماد میں نہیں لے رہے تو پھر انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت یہ ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کروائیں، آرٹیکل 219 کے تحت آپ کی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کون ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ ہمیں آرڈر دیں؟ وہاں سے یہ وہ مانے نہیں، وفاد چودھری ہو گئے اور باقی لوگ ہو گئے، انہوں نے بے شمار غلط بڑے تضحیک امیز انداز میں الیکشن کمیشن کو لیا۔ اچھا وہ خیر سنتا رہا الیکشن کمیشن،
پھر مجھے بلایا، تاج حیدر صاحب تھے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، تو انہوں نے کہا کہ عیدر شاہ صاحب آپ ہمیں اس پہ بریف دیں۔ تو وہاں میں گیا، 26-27 ممبر تھے، سینیٹر بھی تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں میں نے بریفنگ کا پورا انٹرنیشنل طریقے کی جو اس کی باتیں تھیں بتا کے میں نے آخر میں یہ کہا کہ اس میں چند خرابی ہے وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم رہ گیا ہے۔ انڈیا نے 24 سال میں سسٹم کو اپنایا، تو آپ 1.5 سال میں کیسے کر لیں گے؟ انڈیا نے 24 سال میں کیا، اور اس کے بعد آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر لیں، بڑے بڑے شہروں میں کر رہے ہیں، پھر آہستہ 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 لے کے چلے۔ اب اس میں جلد کیا معاملہ کیا پیش ہو رہا ہے؟ اچھا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے تاج جتنے بھی تھے، آدم سوادی صاحب، وہ خیر میرے احترام میں انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر کر لیتے ہیں۔ میرے بعد نیکسٹ ڈے جو ابھی چل رہی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری کو اور ڈی جی آئی ٹی کو بلایا کہ آپ ہمیں دیں، جو انہوں نے جو سرکاری طور پر اپنا پوائنٹ ہے وہ پیش کیا کہ اس کے اندر 36-35 جو ہیں خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آج سوات ہی بگڑ گئے۔ تو تم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، انڈیکیشن دینے والے، ڈسکلوز کرنے والے، خرابی ہے خرابی ہے، کوئی ہم نے کہہ دیا بس شروع کرو اس کو آپ۔ تو تم نے سر ہمیں تو اس پہ کرنا پڑے گا نا، اس میں 30-35 جو ہیں اس کے اندر خرابیاں ہیں، جو یہ شارٹ کمنگ ہے وہ دور کر دیں۔ وہاں وہ آدم سواتی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا جی میں الیکشن کمیشن کا چیف جو ہے کہ بڑی بس جو ایسے جملے ہوتے ہیں، پوری پارٹی انہوں نے کہا آخر میں یہ کہا کہ میں اس کو نظر آتش کر دوں گا الیکشن کمیشن کو۔ اس پر الیکشن کمیشن کا بھی رکھ گئی، ہمیں تو اٹھ گئی، تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا۔ قمر عادل شاہ صاحب، آپ سے بہت اہم گفتگو ہوئی، آپ نے یقیناً آپ کے وساطت سے بہت ساری ایسی باتیں جو اپنے بڑی کھل کے باتیں کی، اور عوام کو بھی یقیناً یہ پسند آئے گی اور ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا بہت میں ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ نے قمر عادل شاہ صاحب کی بہت جامع گفتگو سنی، انہوں نے الیکشن کمیشن اور جو حالیہ ضمنی الیکشن تھے اس کے بارے میں بڑی کھل کے بات کی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔